بابن اذا نفر الناس عن الامام فی صلاۃ الجمعۃ فصلاۃ الامام ومن بقی جائزۃ. اذا جب نفر چل پڑے الناس لوگ عن الامام امام سے ہٹ کے فی صلاۃ الجمعۃ جمعہ کی نماز میں، یعنی جمعہ ہو رہا ہے اور کچھ لوگ خطبہ سن کے چل پڑے، فصلاۃ الامام ومن بقی جائزۃ، تو امام کی نماز اور جو باقی ہیں وہاں وہ جائز ہے. مثلا اگر کچھ لوگ آئے، مسافر تھے، خطبہ ہو رہا تھا، انہوں نے سوچا چلے ہم بھی خطبہ سن لیتے ہیں، وہ بیٹھ کے سنتے رہے، پھر اس کے بعد چلے گئے، تو کیا ان کے جانے سے باقی لوگوں کی نماز میں تو نہیں کوئی اثر ہوگا؟ نہیں، وہ ہو جائے گی. یا اسی طرح وہ جو سورۃ جمعہ میں جس واقعے کا ذکر آتا ہے وہ واقعہ بھی یہاں آئے گا کہ اس سے باقیوں کی نماز پہ کوئی اثر نہیں پڑا، جو گیا وہی گیا، اسی نے کچھ کھویا، باقیوں نے نہیں. حدثنا معاویہ بن عمرو قال حدثنا زائدہ عن حسین عن سالم بن ابی الجعد قال حدثنا جابر بن عبد اللہ قال بینما نحن نصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس اسلام ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، اذ اقبلت کہ آ گیا عیرن ایک قافلہ، اور عیر آپ کو معلوم ہے کہ وہ اونٹ جس پر گندم لدی ہوئی ہو. غلہ لادے قافلہ پہنچ گیا، تحمل طعاما جو کھانا اٹھائے ہوئے تھا یعنی غلہ. فالتفتوا الیہا لوگ اس کی طرف مائل ہو گئے، حتی ما بقیا مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم الا 12 رجلا، سب چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 12 لوگ باقی بچے. فنزلت هذه الآیہ، تو یہ آیت اتری، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. اس کا مطلب کیا ہے کہ جب وہ کوئی تجارت کا مال یا کوئی لہو و لعب دیکھتے ہیں اس کی طرف چلے جاتے ہیں، دوڑ پڑتے ہیں اور آپ کو کھڑے ہی چھوڑ جاتے ہیں. اصل میں کہا یہ جاتا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا قافلہ تھا، مدینے میں قحط تھا، لوگ بڑے پریشان تھے، اور جب غلہ آتا تو جو لوگ پہلے پہنچ جاتے وہ لے لیتے. جسے آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے ہاں آٹے کا بحران جب تھا تو اس میں لوگ کس طرح اس پہ ٹوٹے پڑتے تھے کہ ٹرک لوٹ لیتے تھے اور اسی طرح کے بہت سے کام کرتے. تو اس میں ایسے ہی جب مدینہ میں مشکل وقت تھا تو لوگ فوراً وہاں پہنچ جایا کرتے تھے. تو اس موقع پہ کیا بتایا گیا کہ اگر کوئی نماز کی حالت میں یا خطبے کی حالت میں تو ان لوگوں کو نہیں جانا چاہیے. تو وہ چونکہ ابھی ابتدائی دن تھے، مسلمانوں کی ابھی پوری طرح تربیت نہیں ہوئی تھی. پھر آپ دیکھیں کہ انسان ہی تھے اور انسانوں سے خطا ہو جایا کرتی. بعض اوقات لوگ کسی شخص کی ایک غلطی یا ایک رویہ یا کوئی چیز دیکھ کے بہت بد دل ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ قرآن پڑھے ہوئے لوگ ہیں، ان سے تو اس طرح کی توقع ہم کر ہی نہیں سکتے. جی قرآن پڑھ کے کوئی فرشتہ نہیں بن جاتا. قرآن پڑھ کے اگر عمل میں تبدیلی آتی تو پھر بھی انسان ہی ہوتا ہے، اور گاہے بگاہے کوئی نہ کوئی غلطی انسان سے ہو ہی جاتی. اور کسی ایک غلطی کو، کسی ایک موقع پر انسان کی ایک کمزوری کو دیکھ کر اس کی ساری زندگی کے عمل پہ پانی نہیں پھیرنا چاہیے اور اس کی ساری کوششوں کو رائے گاہ نہیں سمجھنا چاہیے. انسان ہے، بس غلطی ہو جاتی ہے، اس کو لمبا نہیں کرنا چاہیے. اور بعض اوقات لوگ کہتے ہیں اچھا اگر یہ قرآن پڑھ کے ایسا تو ہم تو چھوڑتے ہیں قرآن پڑھنا. تو آپ کو کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ اگر کسی نے غلطی کی اور اس کی غلطی کی وجہ سے آپ غلطی کر رہے ہیں تو آپ میں اور اس میں فرق کیا رہ گیا؟ اس نے پڑھ کے گنوایا اور آپ نے پڑھا ہی نہیں. تو ہمیں کسی کی غلطی کی وجہ سے اور کسی کے قصور کی وجہ سے اپنی نیکی کو نہیں چھوڑنا چاہیے. یہ پھر ہماری بدبختی ہوگی کہ اگر ہم کسی کے رویے سے مایوس ہو کر کوئی اچھا کام کرنا چھوڑ دیں. تو اب یہ دیکھیں کہ صحابہ کرام جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں کے سامنے تھے، آپ پہ اپنی جان مال ہر چیز قربان کرنے والے تھے، لیکن انسان ہے نا، بھوک انسان کو مجبور کر دیتی ہے، انسانی ضروریات انسان کو پریشان کر دیتی ہیں. تو ایسی حالت میں اگر کسی سے کوئی انسان ہونے کے ناطے کمزوری یا کوتاہی ہو جائے تو اس کو پکڑ کے بیٹھ نہیں جانا چاہیے، اس کو معاف کر دینا چاہیے، ان چیزوں سے درگزر کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کر سکتے تھے کہ ان کو ڈانٹ ڈپٹ کے واپس بلاتے، یہ کچھ کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی وحی کا انتظار کیا کہ اب اس معاملے میں معلوم نہیں کیا فیصلہ آتا ہے. اور بڑی شدید قسم کی وحی آئی. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی وہاں نہ رہتا اور حضور اکیلے رہ جاتے تو مدینے کی وادی آگ سے بہہ پڑتی، یعنی آگ بھر جاتی اس میں، اتنا شدید ان پہ اس کا عذاب آتا. یعنی غلطی ہی تھی، اور بعض غلطیاں انسان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہیں، رسوا کر دیتی ہیں، اس کی ساری نیکی پہ پانی پھر جاتا ہے. لیکن بہرحال انسان ہے، جب توبہ کر لیتا ہے اور آئندہ سے وہ نہ کرنے کا عزم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دیتے ہیں اور اس کے لیے آسانی بھی پیدا کر دیتے ہیں. تو ان چیزوں کو انسان کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے اور انسانوں کو انسان سمجھنا چاہیے، فرشتے نہیں.